کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک صاحب، بہت شکریہ پروگرام کی میں گفتگو کرنے کا۔ بات شروع کرتے ہیں آپریشن سے۔ کیا وفاقی حکومت نے جس تاریخ 16 جون کو آپریشن لانچ ہوا اس سے پہلے یا اس تاریخ کو آپ کی حکومت کو اعتماد میں لیا؟ جس دن آپریشن شروع ہوا اس وقت تک تو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور ہمیں اچانک پتہ چلا کہ اس طرح آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ پتہ کیسے لگا آپ کو؟ تھرو ٹی وی پریس سے ہمیں پتہ چلا اور معلومات ہوئی کہ اس طرح آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تیاریاں شروع کی۔ اس وقت تک ہم بالکل بے خبر تھے، سن رہے تھے، لیکن یہ کنفرم نہیں تھا کہ آپریشن کب شروع ہوگا۔ وفاقی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آپ کی حکومت کو انہوں نے اعتماد میں لیا، پھر یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ فوج نے آپ سے رابطہ کیا اور وفاقی حکومت کی کسی اور شخصیت نے رابطہ کیا، یا اس کے بعد کب رابطہ، پہلا رابطہ کب ہوا اور بتایا گیا کہ یہ آپریشن شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں، ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت ہمیں اطلاع آئی کہ اس طرح آپریشن شروع ہے۔ اس سے پہلے کوئی ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد بریفنگز ہوتی رہی، میٹنگز ہوتی رہی، اور ہم آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے تیاریاں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا آپریشن، جس کا کہ جیسے آپ کی پارٹی کے چیئرمین بھی کہتے ہیں کہ بلو بیک سب سے زیادہ آپ کے صوبے نے سفر کرنا تھا، آپ کے صوبے پہ آنا تھا، آپ کو اعتماد میں لینا یا نہ لینا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیا گیا، وفاقی حکومت کہتی لیا گیا، ایک صحیح اقدام تھا؟ یہی تو ہمارا گلہ ہے کہ وفاق کو چاہیے کہ ہر چیز میں ہمیں اعتماد ملنے سے، اسپیشلی یہ آپریشن جب ہونا تھا تو ہمیں ایڈوانس میں بتا دینے تاکہ ہم تیاریاں کرتے اور ریڈی ہوتے کام کے لیے، کیونکہ اچانک 6 لاکھ آئی ڈی پیز آنا، ان کو سنبھالنا، ان کا کیئر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہیزرڈ کام شروع ہوا اور اب آہستہ آہستہ ہم اس کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں۔ اگر موقع میں پتہ چلتا تو ڈیفینیٹلی ہم اور تیاریاں کرتے۔ اچھا، ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اب یہ آپریشن جو شروع ہو گیا، اس میں بہت سارے آئی ڈی پیز، آج کی جو تعداد ہے تقریباً 5,72,000 تک پہنچ چکی ہے شمالی وزیرستان پہ۔ اس میں جو سیکیورٹی کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو ملیٹنٹس تھے وہ اب میلٹ کر رہے ہیں لوکل پاپولیشن کے ساتھ، اس کا ایک سیکیورٹی بلو بیک ہوگا، اس کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ لیکن اس وقت تو کنفرم ایسی کوئی بات نہیں۔ جتنے آئی ڈی پیز آئے تھرو ایک ہی روٹ آئے، سب کو رجسٹر کیا گیا، کہاں وہ گئے، ان کے سارے ایڈریسز، سارا ریکارڈ بنایا گیا، اور یہ جتنے آئی ڈی پیز آ رہے ہیں، رجسٹر ہو رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن ہے، یہ سب فاٹا اور آرمی کے تھرو ہو رہا ہے۔ ہمارا پروونشل گورنمنٹ کا صرف کام ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو کیمپس میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم ان کو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پر بھی ہیلپ کر رہے ہیں، ہمارا پی ڈی ایم اے ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور شہروں کے اندر ہم ان کو فیسیلیٹیز لائک ہیلتھ فیسیلیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم ان کو پولیس پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو جتنی باقی لوکل ہمارے مسئلے صوبے کے اندر ہم خود سنبھال رہے ہیں، لیکن جو مین کام ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور آرمی نے لی ہوئی ہے، اور ہم صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، بطور وزیر اعلیٰ آپ کو سیکیورٹی کے ادارے بھی بہت ساری انفارمیشن بھیجتے ہوں گے، کوئی ایسے تھریٹ الرٹس آپ کے ساتھ شیئر ہوئے ہیں کہ آئی ڈی پیز کے ساتھ اس طرح کے لوگ جو ملیٹنٹس ہیں، عسکریت پسند ہیں، ان کے آنے کا خدشہ ہے؟ نہیں، ابھی تک ایسا کوئی الرٹ نہیں ہے کہ آئی ڈی پیز کے تھرو کوئی آئے۔ ڈیفینیٹ الرٹس تو آتے رہتے ہیں، ڈیلی آتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ شہروں میں آتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور آئی ڈی پیز کے تھرو اگر کوئی آئے، ایسے الرٹ ہمیں ابھی تک کوئی نہیں ملی۔ بطور وزیر اعلیٰ آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کا بلو بیک بہت زیادہ ہوگا، آپریشن شروع ہو گیا، اب کیا سیکیورٹی کے خدشات کیا ہیں اور اس کے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بلو بیک تو ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن ہم نے پوری تیاری کی ہوئی۔ ہم نے اپنے جو ٹرائبل کے ساتھ سیٹل ایریا ہے اس کے ایف سی، ہماری پولیس، آئی بی، ایم آئی، آئی ایس آئی، ہم جوائنٹ کام کر رہے ہیں، پیٹرولنگ کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ سیکٹرز پر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو جوائنٹ ایفرٹس چل رہی ہیں اس وقت ہمارے صوبے میں، ود ان آور پروونس اور ٹرائبل بیلٹ میں بھی۔ خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے شہروں میں کہا جا رہا ہے سیکیورٹی تھریٹ ہے، کون سے شہروں کو سیکیورٹی تھریٹ ہے اور کیا اقدامات لیے گئے؟ زیادہ سیکیورٹی تھریٹ ہمیں پشاور کا ہے، کیونکہ پشاور ایک ایسا شہر ہے جو چاروں طرف سے ٹرائبل ایریا سے گھیرا ہوا ہے، اور 2 منٹ میں آپ ٹرائبل ایریا میں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم تو ہماری کوشش ہے کہ صوبے کے اندر ہم اس کو کنٹرول کر لیں، لیکن جہاں تک ٹرائبل ایریا کا ہے، آرمی اور ہم ان ٹچ ہیں، اور وہ بھی اپنی پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ خیر خیریت ہے۔ فیوچر کا کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے اپنی جتنا صوبے سے ہو سکتا ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کو ہم نے بڑھا دی ہے، سیکٹرز میں ایف سی ہم نے لگا دی ہے، تو ہم جوائنٹ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ جو ابھی وہاں جنگ ہو رہی ہے کامیابی سے ہم کنار ہو، اور یہ مسئلہ فور ایور ختم ہو جائے۔
جب لوگوں نے نقل مکانی شروع کی اور آج کی جو اطلاعات ہیں، جو فگرز آفیشلی سرکاری طور پر ریلیز ہوئی ہیں کہ 5,72,000 IDPs ہو چکے ہیں، ان کے لیے جو اقدامات لیے گئے اس سے ابھی تک اس طرح کی سیٹسفیکشن، یہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں، زیادہ طور تو میں پریس میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ ہو گیا، ایسی حالات نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے IDPs ہیں ون ٹائم ان کو پیسے مل چکے ہیں، ون ٹائم ان کو کھانے پینے کی چیزیں مل چکی ہیں، اور سیکنڈ راؤنڈ ہفتے بعد پھر شروع ہوگا۔ تو سیٹسفیکشن، چونکہ جب ایسے حالات آتے ہیں، آفت آتی ہے، تو شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایپ ہیزرڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ 6-7 لاکھ لوگ اگر ایک شہر پہ امڑ آئے تو ڈیفینیٹلی مسئلے بنتے۔ اب آہستہ آہستہ اسٹریم لائن ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک ان کو کوئی پہلی مدد نہ ملی ہے تو شور مچائیں گے، اب آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتے۔ ہم تو آلریڈی اس سے گزر چکے ہیں، سوات کے IDPs سے، زلزلے سے، سیلابوں سے، تو ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ پہلے 15-20 دن میں ہیپ ہیزرڈ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک دم اتنا بہت بڑی آفت آ جاتی ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی ٹائم لائن آپ کے ذہن میں کہ کتنا عرصہ یہ لوگ یہاں پہ نقل مکانی کرنے والے لوگ IDPs یہاں پہ رہیں گے اور کب تک واپس اپنے گھروں کو جا سکیں گے؟ دیکھیں، ٹائم لائن تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا کنٹرول اس پہ، لیکن ہم تیار ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، جب تک وہ یہاں رہیں گے ان کا ہم خیال کریں گے، ان کے لیے ہم فوڈ پرووائڈ کریں گے، ان کو مدد بھی کریں گے۔ تو ہم نے اپنی تیاری کر لی ہے کہ جب تک اللہ کرے جلد از جلد جائے، لیکن ہم تیار ہیں کہ جب تک وہ رہیں گے ہمارے مہمانوں کی طرح رہیں گے، ہم خاطر تواضع کریں گے ان کی۔ وزیر اعظم بھی آئے، آپ بھی اس میں موجود تھے میٹنگ میں، جو کور کمانڈرز کے ساتھ ہوئی، آرمی چیف بھی تھے، ڈیفنس منسٹر بھی تھے، اس میں کوئی ٹائم لائن بتائی گئی کہ اتنا عرصہ متوقع ہے آپریشن اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کو ری سیٹل واپس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جنگ کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہوتی کہ جنگ میں ٹائم لائن دے دو اور فکس ٹائم ہے اور اس کو بس کانکر کرنا ہے۔ طریقہ آرمی کا اپنا طریقہ کار ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے اندر انہوں نے آگے جانا ہے۔ جب آرمی کہہ دے گی کہ کلیئر ہو گیا اور یہ واپس جا سکتے ہیں، ہم ان کے جانے سے پہلے ابھی تک ہم اور ان کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کہ کس طرح ریپیٹریٹ ہو گیا، کس طرح واپس جائیں گے، تو آلریڈی پلاننگ چل رہی ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ جنوبی وزیرستان کے بہت سے لوگ جنہوں نے نقل مکانی کی تھی وہ ابھی تک واپس نہیں پہنچ سکے، یہ کب جائیں گے؟ کیونکہ یہ عجیب سا مسئلہ ہے کہ یہ آپریشنز کتنے سالوں سے ہم بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، پچھلے 10-11 سال سے، لیکن صحیح آپریشن نہیں ہوتے تھے، تو اسی یہی وجہ ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکے۔ اگر صحیح آپریشن اب شروع ہو چکا ہے، ایک دفعہ یہ ایریا کلیئر ہو جائے تو سب واپس جا سکیں گے، لیکن اگر آپریشن کر کے پھر ریورس لگانا، پھر یہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ سیریس ہے گورنمنٹ اور یہ آپریشن سیریسلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے صحیح آپریشن نہیں ہو رہے تھے اور اس وجہ سے یہ مسئلہ لنگر آن کرتا، اب صحیح آپریشن ہو رہا ہے؟ ایسے سننے میں آ رہا ہے کہ اب دے آر سیریس، پہلے مطلب ہے کہ آگے جاتے تھے پیچھے آتے تھے، وہ چیز نہیں ایکسیپٹ ہو رہی تھی، تو اب لگتا ہے ایسے ہے کہ دے آر سیریس اباؤٹ اٹ۔ تو اس سے پہلے کون سا آپریشن صحیح نہیں ہوا؟ پہلے آپریشن تو نہیں ہوتے تھے، وہ تو مطلب 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے والا سلسلہ تھا، دیٹ واز ناٹ آپریشن، دیٹ واز ہولڈنگ ایئر فورسز، اور کوئی نہیں تھا۔ کچھ بات کرتے ہیں آپ کی حکومت کی، نعرہ تھا تبدیلی کا، خیبر پختونخوا میں 1 سال میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ایسے کچھ اقدامات آپ بتا سکیں کہ یہ اچیومنٹس ہیں آپ کی بطور وزیر اعلیٰ آپ کی حکومت کی؟ دیکھیں، ہم نے نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا اور ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا کہ چینج لے آئے۔ اب میں کئی جگہ بحث کرتا رہتا ہوں کہ اور کسی کو پتہ بھی نہیں چینج کیا ہے، لیکن چینج یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے روڈز بنائیں، بڑے بڑے بلڈنگز بنائیں اور شو آف کریں کہ ہم نے تبدیلی روڈز اور بلڈنگ سے نہیں آتی، تبدیلی نظام کو ٹھیک کرنے میں آتی، تبدیلی سسٹم کو چینج کرنے میں آنی چاہیے، تبدیلی غریبوں کے لیے آنی چاہیے، تبدیلی کمزوروں کے لیے آنی چاہیے، انصاف کمزور لوگوں کو ملنا چاہیے۔ تو ہمارا یہ ایجنڈا ہے۔ سب سے پہلے جب حکومت میں آئے تو ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا کہ نیچے لیول پر جو عام لوگوں کا واسطہ رہتا ہے، وہ ہے پولیس، وہ ہے پٹواری، وہ ہے تھانے، مطلب وہ ہے آفیسز، وہ ہے کمیشنز۔ تو سب سے پہلے ہم نے زور لگایا کہ پولیس کو ٹھیک کرے۔ اس وقت آپ دیکھیں ہم نے پولیس کو ٹوٹلی سیاست سے باہر نکال دیا، ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کریں، ہماری پولیس ایک فورس بن چکی ہے۔ ہاں، میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ آئی جی اور میں ایک ایگریمنٹ پر ہے کہ ہم ان میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، کوئی ٹرانسفر کوئی پوسٹنگ کا سفارش نہیں کریں گے، لیکن مجھے تھانہ کلچر ٹھیک چاہیے۔ تو یہ ایگریمنٹ میں ہم چل رہے ہیں، ہمارے تھانے بہت اس میں بہتری آئی ہے، غریب کو انصاف مل رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح پٹوار خانے، کیونکہ پٹوار خانے میں بھی عام آدمی جاتا ہے، اسے پیسے لیے جاتے، وہ بھی ہم نے تقریباً کسی حد تک روک دیے۔ تو تبدیلی نیچے لیول پر آنی چاہیے، تبدیلی ایجوکیشن میں آنی چاہیے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے یکساں نظام تعلیم لائیں گے،
کیونکہ اگر غریب کا بچہ اردو میں پڑھتا ہے، میرے بچے انگریزی میں پڑھتے ہیں، تو کیسے کمپیٹ ہو سکتا ہے؟ یہی ہم نے وعدہ کیا تھا، اور اس سال اپریل سے ہم نے یکساں نظام تعلیم سرکاری اسکولوں میں لے آئے. ہم نے وہاں مانیٹرنگ سسٹم کر دیا ہے. اب ٹیچر غیر حاضر اسکول سے نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اور تقریباً 900 سے زیادہ ٹیچرز ہم نے ان کو نوکری سے نکال دیا کیونکہ اسکولوں نہیں جاتے تھے. اسی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ بچے انرول کریں. پچھلے سال ہم 1.5-2 لاکھ ایکسٹرا بچے انرول کیے. تو زیادہ مسئلہ ہے تبدیلی غریب کے لیے. تبدیلی یہاں پر میں دیکھتا ہوں تبدیلی امیروں کے لیے، تو فائدے امیروں کے لیے. غریب بیچارے پس رہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہاں اس ملک میں رشوت ہو، اس ملک میں مہنگائی ہو، اس ملک میں تھانے میں ناانصافی ہو، پٹوار خانے میں ناانصافی ہو، اسکول میں غریب کا بچے کی تعلیم نہ ہو، اسپتال میں صحت کی سہولتیں نہ ہو، تو باقی جو مرضی کرتے رہو، بلڈنگ بناتے رہو، یہ ہائی ویز بناتے رہو، اسے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی غریب کو محسوس ہونی چاہیے کہ ان کو تھانے میں انصاف ہے، اس میں پٹوار خانے میں انصاف ہے، دفتروں میں ان کی عزت ہے، ان کو وہ مقام دیا جائے جو میرے بچوں کو مل سکتا ہے. تو ہماری ابھی تک یہی کوشش ہے کہ اسکولوں کا ہم بہتر کریں، ہم یہ جو نیچے لیول کے مسئلے ہیں غریبوں کے اس کو ہم ٹھیک کریں. اب تقریباً اس پہ ہم کافی حد تک آگے جا چکے. تو ساتھ ساتھ جو باقی ڈیولپمنٹ ورکس ہیں، یہاں پر ہمارے ملک میں عجیب سا کام ہے. سب کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ورکس میں 20% کمیشن لیا جاتا ہے، ہر کام میں پیسہ لیا جاتا ہے، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو اس کو ہم نے ہولڈ کرنے کے لیے ایک سسٹم لے آئے، اور ساری دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ تھرو کنسلٹنٹس کام ہوتے ہیں، ڈیزائن ہوتا ہے، پورا پلاننگ ہوتی ہے. یہاں پر ہیپ ہیزرڈ جدھر سڑک شروع کر دو ادھر پل شروع کر دو، کوئی پلاننگ نہیں. وہ پلاننگ ہم نے کر دی ہے. اب جو کام ہمارے صوبے میں ہوگا پلاننگ کے طریقے سے ہوگا، سب ڈیزائن پہلے سے بنیں گے اور کنٹرول اس پہ ہوگا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے صوبے میں کمیشن جو ہمارا عجیب سی بات ہے، روڈیں بنتی ہے ہر سال کے بعد اس میں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں بلڈنگز آثار قدیمہ کی طرح. تو ہم نے وہ چیک رکھ لیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری سڑکیں بہتر ہوں گی، ہماری بلڈنگز بہتر ہوں گی. کمیشن کا نام و نشان ٹوٹل میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سب کو ٹھیک کر دیا، لیکن مائنس سے پلس کی طرف آ چکے، ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری لائیں گے. کتنے فیصد تبدیلی آ چکی ہے؟ کہ فیصد کی بات نہیں ہے، لیکن ہر محکمے میں تبدیلی آ چکی ہے. صحت کی آپ نے بات کی، صحت کے نظام کی. آج بھی پشاور میں جو لوگ ہیں ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی آپ سے انٹرویو سے پہلے، کہتے کہ ہیلتھ انفراسٹرکچر ایک سال میں اسی طرح کا اور اس پہ لوڈ بلکہ بڑھ گیا ہے. افغانی یہاں پہ باشندے جتنے مقیم ہیں وہ بھی وہی فیسلٹیز استعمال کر رہے ہیں، اور ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اس میں کیا تبدیلی آئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو پشاور کے ہاسپٹل ہے بہت اوور لوڈیڈ ہے. دن میں ایک ہاسپٹل میں 30-40 ہزار لوگ آتے ہیں. اب 30-40 ہزار کو مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے. پھر بھی ہماری کوششیں جاری ہے کہ ان کو ہم فیسلٹیز دے سکیں. ہمارے صوبے کی یہ پرابلم ہے کہ ہمارے صوبے میں ہیلتھ کے لیے کسی نے کوئی پلاننگ نہیں کی. کسی نے یہ نہیں پتا کیا کہ ہمارے ڈاکٹرز ہے کہ کتنے. جب ہم نے پتا کیا کہ ہمارے کسی کو یہ بھی ریکارڈ ہی نہیں تھا کتنے ڈاکٹرز ہیں. ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس 1600 ڈاکٹر شارٹ ہے. پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹرز کے دن 350-400 ایسے ڈاکٹرز تھے جو باہر دنیا میں مزے لے رہے تھے، تنخواہیں لے رہے تھے. ہم نے ان کو فارغ کر دیا. 200-250 ڈاکٹر ہمارے ملک میں تھے جو کام نہیں کرتے تھے، کہیں اور ڈبل کام کرتے تھے، ان کو فارغ کر دیا. 600-700 ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ابھی تک ACRs نہیں لا رہے تاکہ وہ پروموٹ ہو جائیں، اور اس کی جگہ ہم 17 کی بھرتی کر لیں. کیونکہ ان کی دکانداری تھی، ان کے کلینکس تھے، وہ پروموٹ ہوتے ہیں تو ان کے کلینکس بند ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ٹرانسفر ہونا پڑتا ہے. وہ بھی ہم نے زبردستی کوئی 4 ڈاکٹر سے زبردستی ACR لیے، ان کو پروموٹ کر کے اب 400 ڈاکٹرز اور بھرتی. تو پرابلم یہ سب سے پہلے شارٹیج کو پورا کرنا ہے. تقریباً 800-900 1100-1200 ڈاکٹرز ہم نے لے لیے ہیں اور ان پروسیس ہے. تو جیسے ہی ڈاکٹرز پورے ہوں گے تو اس طرح فیسلٹیز اگر موجود بھی ہو ڈاکٹر نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. پھر ہم نے جس طرح ایجوکیشن میں مانیٹرنگ سسٹم لیا ہے، اس طرح ہیلتھ میں ہم مانیٹرنگ سسٹم لا رہے ہیں. کیونکہ جب بھی ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں حاضری نہیں ہوتی، ڈاکٹر نہیں ہوتا، نرس نہیں ہوتی، ٹیکنیشین نہیں ہوتا. اور شرم کی بھی بات ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز پر جو اتنے بڑا ان کا حیثیت ہے ان پر ان کی حاضری چیک کریں. ان کو خود ریئلائز کرنا چاہیے. لیکن میں نے ایک سال میں دیکھا کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے. وہ ان کے لیے پیسہ ہی پیسہ ہے. وہ صرف اپنا پتہ نہیں کہ ان پیسوں کے لوگ کور لے جائیں گے، کدھر لے جائیں گے، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے. اب مجبوراً ہم ان کے اوپر بھی چیک لا رہے ہیں. مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو میں بتا دوں گا کہ انشاءاللہ کوئی ڈاکٹر غیر حاضر نہیں ہوگا. اس طرح ہمارے ہاسپٹل میں ساری مشینری خراب کی ہوئی ہے. کیونکہ اگر وہ مشین اسپتال میں چلتی ہے، ایکس رے مشین ہے، ڈائلسس جو بھی ہے، تو وہ اپنے کمیشن کے لیے اپنی مشینیں خراب کر دیتے ہیں. وہ ہم نے اسٹرک کر دیے کہ کوئی ہم خراب مشین نہیں دیکھنا چاہتے. اس طرح بہت ساری چیزیں جو کسی نے چیک ہی نہیں کی.
چیک کیوں یہ لوگ نہیں کرتے تھے کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا تھا. وہ لیڈرز خود کرپٹ تھے, وہ وزیر خود کرپٹ تھے, ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی سسٹم چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, ڈے ٹو ڈے بس کام چلا لیا, ایک چھاپا لگا. ہمارا مقصد ایک دن کا نہیں, ہمارا مقصد ہے کہ پرماننٹ اس کو ٹھیک کرنا, ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا, اسکولس کو ٹھیک کرنا, سسٹم کو ٹھیک کرنا. جب تک اس ملک میں سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, ادارے ٹھیک نہیں ہوگے, جو مرضی کر لو یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا, کرپشن ختم نہیں ہو سکتے. جب ادارے ہوں گے اس میں فول پروف سسٹم آئے گا. سسٹم جب تک نہیں ان پلیس ہوگا تو یہ ادارے باقی سسٹم بہتر. آپ نے انصاف کی فراہمی کی بات کی, انصاف کی فراہمی کے لیے کیا اقدامات کیے آپ کی حکومت نے, کیا بہتری لائی ہیں سر؟ انصاف تو یہ کہ ہم تھانے میں اگر کوئی بھی جاتا ہے, ہم نے وہاں پر آن لائن ایف آئی آر کر دیے. پہلے ایف آئی آر نہیں درج ہوتے تھے, اب سمپل سی بات ہے آن لائن بیٹھ کر ایف آئی آر درج کر لیں. آئی جی کے آفس میں سسٹم ہے, اور جیسے وہاں انفارمیشن جاتی ہے ہمارا تفتیشی آفیسر جو یہ ایف آئی آر درج کر اس کے گھر جاتا ہے, اس سے انفارمیشن لیتا ہے, پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو وہ جو سلسلہ تھا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی وہ ہم نے ختم کر دیا. دوسری ہم نے تھانوں کے اندر کافی ہم نے سختی کر دی, وومن ڈیسک کھول دیے, اور سخت انسٹرکشن ہم نے دیے کہ تھانے میں کوئی عام آدمی غریب جائے گا اس کو عزت ملنا چاہیے, اس کو انصاف ملنا, اس کو حق ملنا چاہیے. یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ اس کو بند کرو, اس کو ہم کبھی بھی زیادتی نہیں کریں. ہم جب انٹرفیئر ہی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے پولیس کے لیے اب سب برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ حکومت کے طاقتور ہے اور عام آدمی تک. اب عام آدمی اور حکومت ایک برابر ہو گئے تو کیوں تھانے میں انٹرفیئرنس ختم ہو گئی. ہماری پولیس ایک فورس بن چکی ہے, اور آپ سب کو میں دعوت بھی دیتا ہوں کہ پلیز آپ وزٹ کریں. اب ایک ہاسپٹل میں اگر 2 شیشے ٹوٹے آپ کے سارا نظام بگڑا ہو, اس طرح نہیں ہے. کوئی مسئلے ہیں, کوئی صفائی کا نظام صحیح ٹھیک نہیں ہوگا, کچھ چیزیں غلط ہوں گی, لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہے کچھ بہتر ہی نہیں ہوا. آپ بہت بہتری پائیں گے, آپ لوگوں سے پوچھیں تو تب آپ محسوس کریں گے. میں کئی دفعہ ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ یہ لوگ گئے نہیں اور ہمارے پہ الزامات لگاتے ہیں. اب جیسے آپ آئی ڈی پیز کی بات کرتے ہیں, میں کل ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے. اب صوبائی حکومت کا کام, ان کو پتہ ہی نہیں کہ صوبائی حکومت کا کام کیا ہے. ہمارا کام تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب صوبے ان کے لیے جو پیسے ہم خرچ کریں ہمارا کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے 5000 منتھلی رمضان پیکج دیے. ہم ان کا کرایہ مکمل ہم دے رہے ہیں. جب تک آئی ڈی پیز ادھر ہوں گے ان کا جو کرایہ ہوگا وہ صوبائی حکومت دے رہی ہے. باقی ہم میڈیکل فیسلٹی اس وقت تک ہم تقریباً 40 کروڑ روپے کے میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کر دی ہیں. ہم نے اپنے ڈاکٹرز اس پر بھی خرچے ہوتے ہیں. پولیس ہم نے ایکسٹرا بھیجی ہے, ان کو 500 پولیس کو اختیار دی تھی کہ 500 اور اسپیشلی آئی ڈی پیز کے لیے فور دا ٹائمنگ بھرتی کر لو. تو ہم تو اپنا پورا بجٹ سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم خرچے کرنے کو تیار ہیں. جتنا خرچہ ہوتا ہے ہمارے مہمان ہم کریں گے, لیکن حالانکہ یہ ہمارا فرض نہیں ہے. یہ حساب کتاب اوروں سے فاٹا اور فیڈرل سے لینا چاہیے, لیکن حساب کتاب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو مجھے کبھی کبھی ٹی وی اور ان چیزوں کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے کہ کاش ہمارے جو ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ہمارے ساری خبر دیتے, یہ کم سے کم ایگزیکٹ معلومات کیا کریں کہ ایگزیکٹ پوزیشن ہے کیا, صوبائی حکومت کی کیا فرائض ہیں, فیڈرل کی کیا فرائض ہیں, فاٹا کی کیا فرائض دیکھ کر پھر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. رائٹ ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو نون لیگ ایک اعتراض اٹھاتی ہے کہ عمران خان صاحب بنی گالہ میں بیٹھ کے خیبر پختونخوا کی حکومت چلا رہے ہیں. وقفے کے بعد آ کے اس کا جواب معلوم کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کی حکومت کی پرفارمنس کی, اور آپ نے کہا ہم نے بہت سارے سسٹمز بہتر کیے. کرپشن ختم کرنے کے لیے ابھی تک کتنے کیسز آپ نے ریلیونٹ باڈیز اتھارٹیز کو بھیجے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کرپشن کے لیے ہمارے پاس ادارہ کوئی نہیں تھا, صرف ایک ہی اینٹی کرپشن کا ادارہ تھا, اور ساتھ ہم نے ایک احتساب کمیشن اپنا صوبے کا بنا لیا ہے. وہ اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے, سب ان پلیس ہو چکا ہے. تقریباً مہینے ڈیڑھ کے بعد وہ ہمارا احتساب کمیشن کام شروع کر دے گا. ابھی جو چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں وہ ہم اپنے اینٹی کرپشنز کو دے رہے ہیں. تقریباً 250-300 لوگ اینٹی کرپشن نے گرفتار کیے, نیچے لیول کے ہیں. اوپر جو وائٹ کالر کرائم ہے وہ پکڑنا بڑا مشکل ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے, لیکن اس کے اندر کرپشن کو ثبوت لانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن جب ہمارا اینٹی کرپشن ادارہ ہمارا احتساب سیل کام شروع کرے گا, انشاءاللہ تعالی بہت سے مگرمچھ اس میں پکڑے جائے گے. اور زیادہ میرا جو کمپلینٹ سیل ہے, میرے پاس کافی لوگوں کی کمپلینٹس آ رہی. کئی کیسز ہم نے نیب کے حوالے بھی کیے,
اس نیب نے کئی لوگ ان میں پکڑے بھی ہیں، لیکن میں زیادہ اس کو پبلسٹی اس لیے نہیں دے رہا. جب ہمارا احتساب سیل کھلے گا اور اس میں جب کیسز جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہمارے صوبے میں کس کا احتساب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو ہم تو بہت کلیئر ہیں کہ اگر کل میں غلط کام کرتا ہوں میرا احتساب ہونا چاہیے. اور جو میں نے احتساب کمیشن جو ہم نے بنایا، آپ یقین کریں وہ احتساب کمشنرز، وہ ڈی جی بالکل نہ میں نامینیٹ کر رہا ہوں، نہ میرا کوئی اس میں حصہ ہوگا، نہ میں اس میں انٹرفیئر کر. یہاں نیب یہ تو ایک ڈرامہ ہے، ملی بھگت ہے کہ پرائم منسٹر بیٹھ کر اپوزیشن لیڈر بیٹھ کر ایک آدمی کو نامینیٹ کرے. تو کس طرح وہ پرائم منسٹر کا حکم نہیں مانے گا، کس طرح اپوزیشن لیڈر کا حکم نہیں مانے گا؟ وہ تو ان کے تابع ہو گیا. ہم نے تو ایک سسٹم کے تحت پہلے ہم نے اسکروٹنی کمیٹی بنائی، وہ بہترین لوگ ہیں. آپ اگر نام چیک کر لیں 5 لوگوں کی انہوں نے ایڈورٹائز کیا، وہ احتساب کمشنرز انہوں نے لے لیے، اور وہ احتساب 5 کمشنر جو ہیں وہ اب ڈی جی کو لے لیا انہوں نے. تو یہ انڈائریکٹلی ہم نے ایسا ایک کمیشن بنایا کہ اور ان کو اتنا بھی اختیار ہے کہ ایز اے سٹنگ چیف منسٹر میں غلط کام کرتا ہوں، میں ہر وقت میرے احتساب کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے اور آپ کی حکومت نے 3 منسٹرز کو سیک کیا تھا، ان کے خلاف لیگل اور کرمنل ایکشن آج تک کوئی انیشیٹ کیا آپ نے؟ دیکھیں اس کے بعد لیگل ایکشن کوئی نہیں تھا، وہ تو پرفارمنس بیس پر ہم نے ان کو چینج کیا ہے. جو ہمارے اپنے منسٹرز تھے 2، اور اس پر اعتراض یہ تھا کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. تو پرفارمنس بیس پر جب اگر ان کے خلاف، جیسے اب ہمارا احتساب کمیشن آ رہا ہے، ہمارا جو کوئی میں ابھی بھی اپنے سارے صوبوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی کے خلاف بھی کوئی چیز ہے میرے پاس بھیجیں، احتساب کمیشن میں پھر بھیجیں، ہمارے اینٹی کرپشن میں بھیجیں. ہم کسی کو نہیں روکیں گے، کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے. جو چور ہوگا بالکل اس کو وہ پکڑا جائے گا. ہم کسی کو سپورٹ اور کسی کو پروٹیکٹ بھی نہیں کریں گے. آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ عوام کے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں جیسے کہ پنجاب حکومت کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اس طرح نہیں. آپ کے بجٹ میں کروڑوں روپے کی کنسلٹنسی دی گئی ہے میٹرو پروجیکٹ کے لیے، اور وہ بھی تقریباً کوئی 50 ارب کا پروجیکٹ. تو کیا پنجاب سے انسپائر ہو کے ایسا پروجیکٹ کے پی کے میں آ رہا ہے؟ کون سا پروجیکٹ؟ میٹرو پروجیکٹ خیبر پختونخوا میں پشاور کے لیے ٹرین میٹرو. نہیں جی، ابھی تک تو اس کی ہماری صرف فیزیبلٹی بن رہی ہے، تقریباً فیزیبلٹی بن رہی ہے. ہمارے پاس دو روٹس ہیں. ایک روٹ ہے ہمارا ریلوے ٹریک ہے، اس کے ساتھ ہماری کوشش ہے اس کو بنائی جائے، اور ایک ہمارا مین روڈ ہے. تو ابھی تک فیزیبلٹی انشاءاللہ اگلے مہینے تیار ہو جائے گی. اس میں سے دونوں میں سے جو بھی زیادہ فیزیبل اور سستا ہوگا ہم اس کو بنائیں گے، اور اس کے اوپن ٹینڈرز ہوں گے. مجھے تو آج تک پتہ نہیں چل رہا یہ جو اربوں روپے میں یہ میٹرو بس بن رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بن رہی ہے. کیونکہ یہ ایک روٹ پر ہم نے جب چیک کیا تو 34 کلومیٹرز ہے جو ہم ریلوے لائن کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں. اس کی کاسٹ 10 ارب روپے آ رہی ہے. تو میں حیران ہوں پتہ نہیں کس طرح یہ اتنے اربوں لگے. اب ایکچولی میں اب نہیں کہہ سکتا. جب ایگزیکٹ ٹینڈرز ہوں گے، اوپن کمپٹیشن ہوگا، پھر ہمیں ریٹ پتہ چلیں گے کہ اوپن کمپٹیشن میں کیا ریٹ آتے ہیں. ایک سال میں کتنے نئے ڈی ایچ کیوز آپ نے کھولے، کتنے نئے اسکول آپ نے کھولے؟ دیکھیں جب ہم حکومت میں آئے ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی بریک اینڈ مارٹر کا کام نہیں کرنا چاہتے. ہم کوئی نئی بلڈنگز نہیں بنانا چاہتے، ہم صرف بورڈ نہیں لگانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں جو انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اگر بی ایچ یوز ہے، آر ایچ سیز ہے، ہاسپٹلز ہے، کیونکہ پچھلے سال کا بجٹ ہمیں تیار ملا تھا. اس سال کے بجٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے اربوں روپے اپنے اسکولوں کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے. 3 ارب روپے تو ہم نے فرنیچر کے رکھا ہے اسکولوں کے لیے، ایکسٹرا رومز کے لیے. 700 ایسے اسکول ہیں جو پچھلے زلزلے میں گرے تھے. آج تک اس نے 760 اسکول ہم نے نئے بنانے، صرف وہ اسکول جو زلزلے میں گرے تھے. باقی ہم اسکولوں کے اندر ان غریب بچوں کو فرنیچر، ان کی ٹوائلٹس، ان کے باؤنڈری والز، جو انفراسٹرکچر کے اندر چیزیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ایک عجیب سی بات ہے ہمارے ملک میں، بلڈنگز بناتے جاؤ، اسکول بناتے جاؤ، تعلیم کچھ نہیں، اسپتال بناتے جاؤ، اسپتال میں دوائی اور ڈاکٹرز کوئی نہیں. تو ہمارا سارا زور اس سال اس پر ہے کہ ہم جو ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، دوسری ایجوکیشن ہے، اس کے اندر اس کو ٹھیک کریں، کہ اس کو اپ گریڈ کریں کہ وہ لوگوں کو فائدہ مل سکے. کہ کچھ سیاسی باتیں بھی کر لیں. آپ پہ الزام لگتا ہے، آپ کی حکومت پہ الزام لگتا ہے، آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس لگاتے ہیں کہ عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین بنی گالہ میں بیٹھ کے خیبر پختونخوا کی حکومت چلاتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان حکومت نہیں، حکومت میں چلا رہا ہوں. کبھی عمران خان نے انٹرفیئر نہیں کیا. لیکن افسوس یہ کہ ان پارٹی کو کوئی منشور نہیں تھا، ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا، ان کے لیڈرز کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. ہمارا تو لیڈر کا ویژن ہے، اس کا ہماری پالیسیز ہے، ہمارے پروگرام ہے. لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں ایک منشور دیا جاتا ہے. کیا آپ کسی پارٹی کا منشور الیکشن سے پہلے دیکھیں اور بعد دیکھیں کیا وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟
بالکل نہیں کرتے ہیں. کرسی کے لیے آتے ہیں, سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, مزے عیش کرتے ہیں. ہمارا لیڈر تو چاہتا ہے جو ہم نے کمٹمنٹ کی کہ ہم نے ایجوکیشن میں یہ کرنا ہے, ہیلتھ میں یہ کرنا ہے, منرلز میں یہ کرنا ہے, جو ٹورزم میں یہ کرنا ہے, اسپورٹس میں یہ کرنا ہے, تو وہ پالیسیز ڈسکس ہوتی ہیں. اور یہ پالیسیز پر ہم الیکشن سے پہلے, حکومت سے آنے سے پہلے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے کہ ایجوکیشن پالیسی کیسی ہوگی. تو وہ جب پالیسیز کا وقت بنانے کا وقت آتا ہے, اس کو جب لا ہمیں اسمبلی میں لے جانا پڑتا ہے, تو ہم نے اپنے لیڈر سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کا اپنا ویژن اس کا ہے. یہ عمران خان کا سب کچھ ہے, یہاں پر تو میرا ذات کا کچھ نہیں ہے. اگر میں اس کے ویژن کو, اس کے پالیسی کو فالو نہیں کروں, اس سے نہ ایڈوائز لوں, تو یہ غلط بات ہوگی. اور یہ واحد پارٹی ہے. یقیناً میں اتنی عمر ہو گئی, 30 سال مجھے سیاست میں ہو گئے, میں نے ایک پارٹی کا ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو کہتا ہے کہ جو میں نے کمٹمنٹ کیا اس کو پورا کرنا ہے, اس کو پالیسیز جو ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کرنا ہے. کور کمیٹی میں بات چیت ہوئی کہ اسمبلیز اگر ڈیزالو کرنی پڑی کے پی کے کی اور استعفے دینے پڑے قومی اسمبلی سے تو دیے جائیں گے. آپ اس حق میں ہیں کہ کے پی کے کی اسمبلی اگر حالات اس نہج پہ پہنچے تو ڈیزالو کر دی جائے؟ دیکھیں, کور کمیٹی میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے, اور نہ ایسی کوئی ڈیسیجن ہوا ہے کہ کوئی استعفیٰ دے. یہ میں اخباروں میں دیکھتا رہتا ہوں, باتیں ہوتی رہے. ہو سکتا ہے کسی وقت عمران خان نے کوئی کوشچن کیا ہوگا اور اس نے ایک جواب دیا ہوگا, لیکن ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف. کسی صورت میں اسمبلی کو ایسے بغیر کسی وجہ سے نہیں توڑی جا سکتی. اور کوئی ہم تو ایسے سیاسی پارٹی ہے جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. ہم کیسے ایک غیر جمہوری کام کر سکتے ہیں؟ ہم کسی اگر سچویشن ایسی پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کے اندر اجازت ہو کہ اسمبلی کا ہم توڑیں تو پھر الگ بات ہے. ادروائز کوئی پروگرام نہیں نہ اسمبلی توڑنے کا. کون سی سچویشن ہو سکتی ہے آئین کے اندر جس میں اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے؟ جب ملک کے حالات بگڑ جائیں تو اسمبلی ٹوٹ جائے. کہ ہمارے صوبے میں ایسے سچویشن پیدا ہو جائے کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہ ہو اور سب کچھ بگڑ جائے اور ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جائے تو پھر توڑی جا سکتی ہے. لیکن ایز جمہوری ایک پارٹی کا عہدیدار ہوتے ہوئے میں تو ایسا قدم نہیں لے سکتا کہ کل ایسا دھبا ہے ہماری پارٹی پر کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. سی ایم خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ جمہوری انسان ہوتے ہوئے وہ ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز دی جائے, لیکن قانون اور آئین میں کچھ ایسی چیزیں اگر ڈیولپ ہو جائیں تو آپشن کنسیڈر ہو سکتا ہے. تو پھر 14 اگست کا سونامی مارچ کیا حاصل کرے گا؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سونامی مارچ 14 اگست وہ کیا حاصل کرے گا؟ لیکن 14 اگست کا ایک اپنا مقصد ہے. ہم سمپلی کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, اور اگر دھاندلی ہوئی ہے تو یہ چھپاتے کیوں ہیں؟ عمران خان کا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ 4 حلقے کھول دو. اب 4 حلقے کھولنے سے کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ان کے منسٹرز ان کے جو ہیں وہ سٹیج لے رہے ہیں عدالت میں, تو جب وہ سٹیج لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے گڑبڑ. اگر ان کو ہے کہ اگر میں کیس ہے میرا اور میں سمجھتا ہوں کہ کیس میرا صحیح ہے تو میں کبھی سٹے پہ نہیں جاؤں گا, میں اس کو اوپن چھوڑ دوں گا اور میں جیت جاؤں گا. ان کو پتہ ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے. تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جب یہ چیز چھپا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس میں ریگنگ ہوئی ہے. تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, عمران خان ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس ملک میں الیکشن بغیر ریگنگ کے ہوتے ہی نہیں ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم بھی ٹھیک سے, الیکشن کا سسٹم ٹھیک ہو, اس میں ریفارمز آئے, اور اس 4 حلقوں سے ثابت ہو جائے گا اگر وہ صاف ستھرے ہیں تو ہم اب سب کچھ واپس لے لیں گے. ہم یہاں تک تو عمران خان نے کل یہاں تک کہہ دیا کہ 14 اگست سے پہلے 4 حلقے کھولیں, میں اپنا 14 اگست کا پروگرام ختم کر دوں گا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکا کا سلسلہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی حکومت نے شروع کیا ہے, ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ ان کو تو مکا کی عادت ہے اور ہمیں نہیں عادت ہے. عمران خان تو مکا کرتا نہیں, سیدھی سیدھی بات کرتا ہے, ایک سیدھا انسان ہے. اس کا مکا کا کیا ہے؟ وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, ان کو ذاتی اس کو کوئی لالچ نہیں ہے, ذاتی اس کو کوئی سوچ ہی نہیں ہے, اس کی سوچ اس ملک کی ہے. تو ملک پر کوئی مکا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہری پور کی مثال دی جاتی ہے, آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آپ کے کینڈیڈیٹ وہاں پہ بھی بوگس ووٹس کافی زیادہ نکلے اور اس کے بعد ری الیکشن میں عمر ایوب آ گئے. آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کے خلاف کوئی ایکشن لیا, ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف کوئی چیز لیگلی موو کی؟ دیکھیں, وہ جو ہری پور کا سلسلہ ہے مجھے تو ایگزیکٹ نہیں پتا کہ وہ صرف 5 یونین کونسل کا مسئلہ تھا. اس میں اگر کوئی لوکلی کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی, کسی نے کی ہوگی, لیکن میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں اگر ہمارے صوبے میں ریگنگ ہوئی ہے
تو کیوں نہیں یہ کوئی عدالت میں گیا؟ آج تک ہمارے صوبے میں اگر وہ ڈگری کے خلاف گیا ہوگا، وہ کہیں 2-4 پولنگ اسٹیشن کے خلاف گیا ہوگا، کچھ اور کیسے ہوں گے، کوئی نہیں گیا کہ یہاں پر رگے ہوں گے. لیکن اگر نہیں بھی ہوئی، ابھی بھی میں کہتا ہوں اگر سارے اٹھ کر ایک اپلیکیشن دے دیں کورٹ کو، الیکشن کمیشن کو، صوبے کے ہمارے جتنے حلقے کھولیں، میں تیار ہوں کھولنے کو. سب سے پہلا میرا حلقہ کھولا جائے، ہم نہیں چھپائیں گے، میں اسٹے بھی نہیں لوں گا. یہ کیوں اسٹے لیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ان کے دال میں کالا، یہ دال میں کالا نہیں، کالے میں دال ہے. پورا دال ہی کالی ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا. اور یہ الیکشن آج سے نہیں رگ ہو رہے ہیں، نون کے لیے پہلے بھی رگ ہو چکے ہیں. لوکل گورنمنٹ ایک وعدہ تھا آپ کی حکومت کا بھی، آپ کی پارٹی کا بھی، باقی صوبوں میں تو چلے نہیں ہوئی. کے پی کے میں کیا مسائل ہیں، کیوں نہیں ہو سکا یہ وعدہ پورا؟ کون سا وعدہ ہے؟ لوکل باڈیز کا. لوکل باڈیز کا جی ہم نے تو اسمبلی سے پاس کر چکے ہیں آرڈیننس، ہم نے کابینہ سے پاس کر چکے ہیں، ہم نے الیکشن کمیشن کو سارا کچھ بھیج دیا. اور الیکشن کمیشن فیصلہ کا ہم 30 اپریل ہم نے ٹائم دیا تھا. ان بٹوین سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ یہ الیکشن کو روک دیا جائے کیونکہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں لوکل گورنمنٹ نے یہ صحیح نہیں ہوئی ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کرے. اب یہ صحیح کیسے نہیں ہوئی؟ افسوس یہ کہ ہمارے صوبے پر کسی نے کوئی حلقہ بندیوں میں اعتراض نہیں کیا. پنجاب نے چیٹنگ کی، سندھ نے چیٹنگ کی، اپنے مرضی کے حلقے بنائے، اس میں اتنی گڑبڑ کی. آپ تو ریگنگ کے بعد آپ کے حلقوں کو چیک کریں تو اپنے لوگوں کو تو شہر کے شہر اٹھا کے ادھر ادھر کر دیے. تو ہمیں تو یہ افسوس ہے، ہمارے پر کوئی اعتراض بھی نہیں. ہم ان کی فراڈ کی وجہ سے، سندھ اور بلوچستان کی فراڈ کی وجہ سے ہم بھی پھنس گئے. اور ہمیں دوبارہ اب وہ حلقہ بندیاں ہم اسمبلی میں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں ہم اسمبلی کال کر رہے ہیں، اس میں ہم دوبارہ اس میں امینڈمنٹ کریں گے سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے، اور دوبارہ ہم اجازت دیں گے الیکشن کمیشن کو یہ کہ وہ بنائے حلقہ بندیاں. دیکھیں سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ، یہ انہوں نے کیا لوکل گورنمنٹ کرنے؟ بلوچستان کے لوکل گورنمنٹ ہے، وہ لوکل کونسلز ہیں، وہاں کوئی اختیارات نہیں، کوئی ڈیولیوشن نہیں. یو کانٹ کال اٹ لوکل گورنمنٹ، اس کو لوکل کونسل بلایا جائے. کوئی انہوں نے فنڈز نہیں دیے، کوئی اختیارات نہیں. پنجاب اور سندھ کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس اٹھائیں، وہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محکمے ڈیوالو کرنے پڑتے ہیں، آپ کو فنڈز دینے پڑتے ہیں. وہ ڈرامہ اس ملک کے ساتھ دھوکہ ہے پنجاب اور سندھ بلوچستان میں. آپ یہ تینوں پلیز میں ریکویسٹ کروں، میں سارے پاکستان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ چاروں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس اٹھائیں کہ ہم نے کیا کیا، انہوں نے کیا. ہم نے صحیح لوکل گورنمنٹ بنا رہے ہیں، ہم مکمل ہم نے سارے محکمے ڈسٹرکٹ کو ڈیوالو کر دیے ہیں. ہم نے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 30% ڈیولپمنٹ فنڈز اپنے صوبے کا ہم لوکل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، جو کبھی بھی نہیں ہوا. تو آپ کے اقدامات ہو گئے. ایک اور مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے کے پی کے کا بھی ہے، لوڈ شیڈنگ. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس قدرتی وسائل بہت ہیں، آپ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں، پروجیکٹس لگا سکتے تھے، کیوں نہیں اقدامات کیے گئے؟ دیکھیں پروجیکٹ لگانا یہی تو افسوس کی بات ہے کہ ہم آج کا سوچتے ہیں، کل کا نہیں سوچتے. میں نے نواز شریف صاحب کو بھی ایک دن کہا، میں نے کہا آپ ہمارے صوبے میں ہیں، آپ انویسٹر لا رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہو رہے ہیں، $20 بلین $30 بلین، یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا سب سے سستی بجلی ہمارے صوبے میں بن سکتی ہے پانی سے. ہمارے پاس اتنے دریا ہیں، ہم 20-25 ہزار میگا واٹ بجلی آسانی سے بنا سکتے ہیں. آپ کولے سے کیوں بناتے ہو؟ کولے سے مہنگی بجلی بنتی ہے. دوسرا سولر سے بجلی مہنگی ہے. آپ اگر ہوا سے بجلی بناتے ہو وہ بھی مہنگی ہے. کیوں ادھر انویسٹمنٹ کر رہے ہو؟ کیوں پاکستان کو قرضوں میں ڈبو رہے ہو؟ جہاں پر آپ کو $4 میں بجلی بنا سکتے ہیں تو وہاں کیوں انویسٹمنٹ کرتے ہو؟ اس کے ریٹرنز بھی اچھے ہوں گے، ہم قرضے بھی اتار سکیں گے. بٹ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. اس کا انٹرسٹ صرف پنجاب میں ہے، وہ سارا پیسہ وہیں لے جا رہا ہے. میں نے کئی دفعہ ان کو میٹنگز میں کہا کہ پلیز آپ جتنے انویسٹرز آ رہے ہیں ہمارے صوبے کا بھی کریں. ہمارا صوبہ نہیں، آپ کا پاکستان ہے. اس پاکستان میں آپ انویسٹمنٹ کریں، فیوچر بنائیں. آج تو صرف شو شاہ کے لیے کہ میں نے کول سے بنا لیے اور کل اس کا جواب کون دے گا، کل اس کے پیسے کون ریٹرن کرے گا، وہ قرضے کون ختم کرائے گا. وہ اتنی مہنگی بجلی ہو جائے گی کہ یہ 30-40 روپے یونٹ پہنچ جائے گی. تو کس طرح کارخانے چلیں گے، کس طرح ملک چلے گا؟ اب جب تک سستی بجلی نہیں ملے گی ملک میں کبھی. اب ہمارے پاس جو اتنا پیسہ ہے اس وقت بھی ہم کوئی تقریباً 1000 میگا واٹ کی بجلی پر ہمارے کام شروع ہو گئے، کوئی ٹینڈرز ہو گئے، کچھ پہ کام شروع ہے. تو وہ چونکہ اس پہ ٹائم لگتا ہے، 6-7 سال لگتے ہیں اس سے بجلی پیدا. لیکن ان کو تو فیوچر کا غم ہی نہیں، ان کو کرسی بچانی ہے، بس بچاتے رہو، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ نے جو پروپوزلز کو اس حوالے سے پیش کیے ہیں وفاقی حکومت کو کہ یہ کانکریٹ پروپوزلز ہیں، اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو ہم سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں. سر پروپوزل کیا ہے؟ سمپلی سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے، فیزیبلٹیز بنی ہوئی ہیں، سارا پیسہ ادھر انویسٹ کریں. 6-7 سال کے بعد آپ کے ملک میں ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے بجلی، سستی بجلی بھی پیدا ہوگی، کارخانے بھی چلیں گے سستی.
لوگوں کو بھی سستی بجلی ملے گی. یہ کسی نے آج تک نہیں کیا. جو آتا ہے وقت گزارتا ہے, کرسی کو بچاتا ہے, چلا جاتا ہے, بیڑا غرق سب کا ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو یہ نا کہ اگر آپ مہنگا کام کرو گے صرف اپنی کرسی کے لیے تو رزلٹ ہی آپ کے سامنے. اگر جتنے ملک بنے, جن ملکوں نے ترقی کی, انہوں نے فیوچر کا دیکھا ہے, انہوں نے فیوچر مستقبل کا سوچا. ہم مستقبل کا نہیں سوچتے ہیں, صرف کرسی بچاتے ہیں. جب تک ہمیں کرسی کی فکر ہوگی یہ ملک نہیں ٹھیک ہوگا. جب تک ہمیں مستقبل کا دیکھیں, آپ اپنے روڈ اسلام آباد کو خالی دیکھ لیں, روڈ کھل رہی ہیں. اگر یہ صحیح پلاننگ ہوتی تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی. اس پلاننگ 100 سال کی ہوتی ہے, پلاننگ 5 سال کی نہیں ہوتی. یہاں پلاننگ 2 سال 3 سال کی پلاننگ ہے, پھر اس کو توڑو اور بناتے جاؤ. تو یہ ملک تبھی بنتے ہیں اگر اس کے فیوچر 100 سال کی پلاننگ ہو, 50 سال کی پلاننگ ہو. یہاں تو 2014 ویژن آ جاتا ہے, 2020 ویژن ہی ویژن رہ گیا. پریکٹیکل آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا, صرف دکھانے کے لیے ہمارا بڑا ویژن ہے, ہمارا بڑا پروگرام ہے. آن گراؤنڈ جب میں دیکھتا ہوں, میں نے یہ اسی حکومت کا جو ویژن 2019 ہے کہ 20 ہے وہ دیکھا ہے, تو میں جب اس کو سارا پڑھا تو مجھے گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آیا. جسٹ کاغذوں کو بھرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم بڑا کام کریں, ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے. پرویز کھٹر صاحب, دنیا نیوز کے پروگرام کیوں میں گفتگو کا بہت بہت تھینک یو جی. مہربانی.